بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کھلی ہوئی ہے۔ اچھا، ہم نے اب تک دو کلاسیں ہوئی ہیں تجوید کی نا۔ 2 دن گزر گئے، 15 دن میں سے 2 دن گزر گئے۔ تو دو دنوں کے اندر ہم نے صرف تعوذ اور تسمیہ تعوذ اور تسمیہ، یہ 2 چیزیں ہم نے پڑھی۔ تعوذ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کو، جس کے لیے ہم جملہ استعمال کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تسمیہ کہتے ہیں اللہ کا نام لینے کو، جس کے لیے ہم جملہ استعمال کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں نے بتایا تھا قرآن کی آیت ہے فَإِذَا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الفاظ میں یہ اعوذ باللہ موجود ہے، لیکن فاستعذ کا مطلب ہے کہ بس اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، مانگو۔ یہ صیغہ امر کا ہے فاستعذ۔ اور ہم جو صیغہ استعمال کرتے ہیں اعوذ، یہ فعل مضارع کہ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو تفسیر کے ان کے دروس ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یوں ترجمہ کروایا کہ میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی یہ جملہ کہہ کر میں پناہ میں آ رہا ہوں۔ ایک تو ہے کہ آدمی یہ کہے کہ بھائی میں پناہ مانگتا ہوں، اس کے اندر ایک خفیف سا یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی پناہ مانگ رہے ہیں، اب وہ پناہ دی جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے اندر، یہ والے ترجمے کے اندر کہ میں پناہ میں آتا ہوں، یہ ایک قسم کا یقین پیدا ہوتا ہے اس ترجمے سے۔ آدمی کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ان جملوں سے میں آ چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت ساری باتیں 2 دن ہم نے اسی پر لگائے، کل بھی ان چیزوں کو ریپیٹ کیا یا اعادہ کیا جو چیزیں پرسوں ہم نے بتائی تھی، اور پھر کچھ وقت ہم نے بسم اللہ کو دیا، زیادہ وقت ہم نے کل بھی اعوذ باللہ پہ ہی لگایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں تجوید کی کلاس میں اصل چیز کیا ہے، انہی باریک سی چیزوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا ہے۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن عملی اعتبار سے یہ بہت بڑی ہیں تجوید کے میدان میں۔ تو اس لیے اس کو بار بار ذکر کیا جائے گا، ان چیزوں کو توجہ دلائی جائے گی اور ادائیگی کروائی جائے گی آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ شیطان الرجیم، رجیم، را کو پر پڑھیں گے۔ کوئی قاعدہ اصول ضابطہ ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ را کو کہاں پر پڑھتے ہیں، کہاں باریک پڑھتے ہیں؟ کل بتایا تو تھا میں۔ جب را کے اوپر جب زبر اور پیش آئے موٹا پڑیں گے، اور زیر آ جائے تو باریک پڑیں گے۔ جی جب بھی بہت اچھے، را سے پہلے الفاظ ہاں را کے نیچے زیر آ جائے صحیح تو ہے، صحیح باریک ہے، پڑیں گے۔ صحیح ہے، ایسے ہی ایسے ہی۔ اب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے اندر بتائیے بھائی اب باری باری کہ بسم اللہ میں کیا ہم نے آپ کو سکھایا تھا، کس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی؟ سین کو سیٹی والی آواز نکلے گی، ہاں سین کو سختی کے ساتھ سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نرمی اگر دکھائی تو یہ اور سین، رحمان میں ہاں ملا لام جو ہے الرحمن اور الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف ہلکی کا خیال رکھنا ہے اس میں۔ ہاں حرف ہلکی کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور را کو پر پڑھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ بھی را کو پر پڑھنا ہے اور حرف ہلکی کا خیال رکھنا ہے۔ اور میں نے کہا تھا رحمان کی بنسبت رحیم پڑھنا، رحیم۔ اچھے خاصے حفاظ کرام یہاں غلطی کرتے ہیں، اچھے خاصے حفاظ کرام حلق سے پڑھنا۔ الگ سے نہیں نکالتے، رحیم پڑھ لیتے ہیں، رحیم۔ حفاظ بھی غلطی کرتے ہیں اس لفظ کے اندر، رحیم، رحیم نہیں، رحیم، رحیم۔ اچھا، اور کوئی بات نظر آ رہی ہے یہاں پہ کل میں نے بتائی تھی؟
لام لام کے والے صاحب نے بتایا تھا لام باریک پڑھا جائے گا. لام، ہاں وہ تو بات ہو گئی نا. رحیم کے اندر کہہ رہا ہوں، رحیم کے اندر ہیم کو کھینچنا ہو. ہاں یا کو کھینچنا ہے. یا یا کیا تو ہے؟ یا کون سی یا ہے یہ؟ تجدید ساکن. یا ساکن. ساکن تو ہے، ساکن ساکن تو ہے، ساکن. ساکن تو ہے، لیکن ساکن میں بھی کیٹیگری ہے نا. کون سی والی ساکن؟ یا ایک یا مدہ ہوتی ہے، ایک یا لین ہوتی ہے. لین. لین نہیں ہے یہ. لین وہ ہوتی ہے جس میں یا مدہ والی. ساکن سے پہلے زبر ہو، یہ ہاں، مدہ زبر ہے. ہوتا ہے. یہ زیر ہے. یہ زیر ہے، اس کو مدہ کہتے ہیں. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یاد ہے میں نے آپ کو چند سوالات کھول کے دکھائے تھے. الف مدہ. یہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں کچھ. ہاں یہ افتخار بھائی ذرا دیکھیے گا. مائک بند کر. سر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا جو آپ نے بتایا. ہاں چھٹی کرو گے تو پھر کہاں سمجھ میں آئے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے چھٹی کا. چھٹی سے تو بچنا ہے. وہ اصل میں نا موبائل خراب ہو گیا تھا. چلو پھر کوئی بات نہیں، سمجھ آ جائے گا. تو سنو ابھی میں سمجھاتا ہوں. یہ میں کھول کے اسی لیے تو کھول رہا ہوں میں. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہا ہے نظر آ رہا ہے. بس یہ زوم کرو. حروف مدہ. حروف مدہ کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. یہ سب سے پہلا سوال اور جواب. اس کے بعد حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. حروف مدہ سب سے پہلے تو دیکھیں، مدہ کے معنی ہے مد. مد سے نکلا ہے یہ لفظ. مد کے معنی عربی میں کھینچنے کے ہوتے ہیں. مدہ یا مدو. یہ آپ لوگ عربی پڑھیں گے نا، ہمارے جو پرانے طلبہ ہیں کورس کے، ان کو پتہ ہے ماضی مضارع. مدہ ماضی ہے یا مدو مضارع. تو اس کے معنی کھینچنا، لمبا کرنا. ٹھیک ہے، مد بھی اس کو کہتے ہیں، کھینچنے والی چیز کو، لمبا کرنے والی چیز کو. پھر مد کا ایک نشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو مد ہوتا ہے نا. مد وہ مد الگ چیز ہے جو جہاں ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ نشان بنا ہوا ہے، مد کے نشانات ہوتے ہیں. یہ مد نہیں ہے، یہ حروف مدہ ہے. وہ حروف جو کھینچنے والے ہیں، چاہے نشان بنا ہو نہیں بنا ہو، کھینچنا ہے ان کو ہر حال میں. حروف مدہ یعنی وہ حروف جن کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے وہ 3 ہی ہیں. الف مدہ یعنی الف، میں نے پہچان اس کی بتا دی تھی. الف خالی ہوتا ہے ہمیشہ، اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہوتی. الف اسے کہتے ہیں. لمبی لکیر جس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہ ہو اسے الف کہتے ہیں. کوئی بھی حرکت آ جائے گی اگر الف کے اوپر یا نیچے، یہاں تک کہ جزم کا سائن بھی آ جائے گا، سکون کا سائن بھی آ جائے گا، پھر وہ الف نہیں ہے، پھر وہ حمزہ ہے. حمزہ یاد رکھیے گا. الف جو کہ ایک لمبی سی لکیر ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر نیچے کوئی نشان ہوگا پھر وہ الف نہیں کہلائے گا، وہ حمزہ کہلائے گا. یہ یاد رکھنا. تو الف کی پہچان سب سے پہلے ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ الف کو کھینچ کر پڑھنا ہے. اور الف کے 2 بھائی بہن ہیں، یہ سمجھ لیں. ایک جو ہے وہ واو مدہ اور ایک یا مدہ. یا بنتا. ہاں، اس کے سبلنگز ہیں واو مدہ اور یا مدہ. تو اب ان کے یہ اس کا بڑا جو ہے نا خاص تعلق ہے، کیونکہ حروف مدہ سے تو پوری تمام آیتیں الفاظ بھرے ہوئے ہیں. اب حروف مدہ کو اگر کے بارے میں ایک اصول صحیح طریقے سے ضابطہ ذہن میں نہیں بیٹھا ہوگا تو ہر آدمی ہر دوسرے لفظ میں، ہر دوسری آیت میں غلطیاں کر رہا ہوگا. ایک نہیں، کئی غلطیاں کر رہا ہوگا. اس لیے اس پر غور کرنا ہوتا ہے. اور بات کیا ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ کہ حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. اب یہ جو رحیم آپ پڑھ رہے ہیں نا، رحیم، اس میں یا سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. یا سے پہلے ہا پر زیر ہے، تو لہٰذا یہ یا مدہ ہے، یا لین نہیں ہے. یا لین وہ ہوتی ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ مدہ ہوتی ہے. اور مدہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور پھر ایک الف کو کھینچنے کی مقدار کیا ہے؟ جتنی دیر میں ایک بند انگلی درمیانی رفتار سے
کھلتی ہے اتنی دیر ایک الف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں درمیانی رفتار سے. یہ درمیانی رفتار کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے. بچے کیا کرتے ہیں؟ ایسے ایسے کھول دیتے ہیں فوراً یوں کر کے یوں, اور یوں بھی نہیں کرنا ہے, آرام ایسے آرام سلو موشن بھی نہیں, درمیانی نہیں. رفتار. تو رحیم ایسے پڑھنا ہے, رحیم. یہ واو مدہ ہے, اعوذ کے اندر واو مدہ آیا ہوا ہے. ہاں. اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب ایک ایک کر کے پڑھ لیں بھائی, ایک ایک کر کے پڑھ لیں آپ حضرات. اعوذ باللہ اور بسم اللہ, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جی نیکسٹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہاں بیچ میں اعوذ سانس باللہ. لینی چاہیے. دیکھو ابھی تم نے اعوذ باللہ جس طرح پڑھی نا, بسم اللہ اس طرح نہیں پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ فوراً شروع کر دی. جیسے اعوذ باللہ ختم کی, سانس لی نہیں, ٹھہرے نہیں, اور بسم اللہ پڑھ دی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب اعوذ باللہ پڑھ رہے تھے اس وقت انڈر پریشر نہیں تھے, کوئی پریشر نہیں تھا. لیکن جب بسم اللہ پڑھنے لگے پریشر میں آ گئے. کیوں پریشر میں آ گئے؟ سانس ہی نہیں لی تھی, اس لیے اس کو جلدی سے پڑھ کے ختم کر دیا. تو قرأت کے دوران نا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بیچ میں ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا, وقف کو وقف کی طرح سے پڑھنا. یعنی وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا, اور ٹھہر کر قاری کیا کر لے, اپنے آپ کو مطمئن کر لے, پھر اس کے بعد اگلی آیت پڑھے. اس سے کیا ہوگا کہ پہلی آیت جس طرح پڑھی تھی دوسری آیت بھی ویسے ہی پڑھ سکے گا. اگر پہلی آیت کے بعد دوسری آیت فوراً شروع کر دی, یعنی پہلی آیت کا وقف کیا, سانس لیا نہیں اور جی آگے بڑھ گئے, نتیجہ کیا نکلے گا کہ پہلی آیت جس طرح پڑھی تھی دوسری آیت ویسے نہیں پڑھ سکتا. تو یہی ہوا ابھی کن کے ساتھ؟ ابراہیم صاحب کے ساتھ, کہ بسم اللہ ویسے نہیں پڑھا, جلدی سے پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھ لیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے ہی وہ عدم اطمینان کی کیفیت پیدا ہوگی تو پھر تلفظ بھی خراب ہونے لگ جائیں گے, تلفظ بھی بگڑیں گے. تو یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے, اس کا خیال رکھیں. دوبارہ پڑھا ایک مرتبہ ابراہیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نیکسٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھوڑا سا بیچ میں, رحیم. وہ اس لیے ہوا کہ بیچ میں تھوڑا سا وقفہ کم لیا تھا نا, سانس ہاں. کو صحیح سے نارمل نہیں کیا. نارمل جب سانس کو نارمل کرتے ہیں اور تھوڑا سا سینے میں ہوا بھرتے ہیں تو پھر یہ آسانی ہو جاتی ہے آگے اگلی آیت. جی جی نیکسٹ. أعوذ بالله من اب دیکھیں آپ نے الشيطان آپ نے آپ نے انجانے میں وہی غلطی کر دی کہ أعوذ. حمزہ کو کھینچ دیا. اچھا آؤ اچھا ایسے نہیں, آؤ ایسے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح. نیکسٹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ٹوٹ گئے. جی نیکسٹ. نیکسٹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. چلیں جی.
اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی. الحمد للہ رب العالمین. یہاں دیکھیے جب جس لفظ پہ بھی ہم لے کے جاتے ہیں کرسر تو کیا ہوتا ہے, اس کا ترجمہ سامنے آتا ہے لفظ کا انگلش میں. یہ میرا خیال ہے اس میں انگلش کا اس کا اردو کا بھی آپشن ہوگا, ممکن ہے. فی الحال لیکن انگلش میں ویسے آ رہا ہے. اب فی الحال انگلش میں آ رہا ہے نا. ابھی میں یہ سیٹنگ میں یہ جو 3 ڈاٹس ہیں آپشنز والے, اس میں گئے مور پہ, اور مور کے اندر ہمارے پاس یہاں آپشنز آتے ہیں. گزر کے اوپر اردو گزر گیا اوپر, نیچے کریں گے تو میرے پاس اصل میں اور چیزیں کھلی ہوئی ہیں نا, وہ مجھے کم نظر آتا ہے. نہیں آیا. ٹرانسلیشن آل پریز. نہیں گزرا کچھ, جو غلط ہوئی. ایک منٹ یہ شاید یہاں سے آئے گا. اللہ اعلم. اچھا یہ معنی وہ اچھا یہ آگے پیچھے وہ کر رہا ہے, الفاظ کو آگے پیچھے کر رہا ہے. یہ ٹھیک ہے, تلفظ دکھا رہا ہے. یہاں پر تھا آپشن تو ہے ویسے, اردو تفسیر کے اندر ہے غالباً. ہو سکتا ہے لفظی معنوں میں نہ ہونا تو لفظی معنوں میں بھی چاہیے, کیونکہ لفظی معنی بھی والا قرآن بھی اردو کے اندر موجود ہے. ٹرانسلیشن فیڈ بیک نہیں آ رہا ہے. چلیں پھر اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں. ایسے ہی چلنے دیں, ٹھیک ہے. ہاں. الحمد کے اندر وہی سب سے زیادہ جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے, سب سے زیادہ نوٹ کرنے والی چیز, وہ ہا, حرف حلقی. جیسے کہ میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ اگر یہاں پر ہا نہ پڑھے, ہا پڑھ دیں, ہا. کیونکہ ہا جو ہے نا, وہ ہا اور ہا یہ دونوں مشابہ آواز ہے. مشابہ آواز سے یاد آیا کچھ؟ کسے کہتے ہیں مشابہ آواز؟ ملتی جلتی آوازوں کو. ملتی جلتی آواز والے حروف کو مشابہ آواز حروف کہتے ہیں. نظر آ رہی ہے سامنے جی. آپ کے؟ جی ملتی جلتی آواز والے حروف کو. فا سین صاد, ان تینوں کی آوازیں ملتی جلتی ہیں. فا سین صاد. اور یہاں پر کیا دوسرے نمبر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہا اور ہا. اب سب سے زیادہ غلطی اسی کے اندر کی جاتی ہے, ہا اور ہا میں, اور عین اور جی حمزہ میں. لہذا لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. الحمد نہیں بھائی, معنی تبدیل ہو جائیں گے یہاں بھی. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر تجوید کر سیکھنا کیا ہو جاتا ہے, فرض اور واجب ہو جاتا ہے, ایسی غلطیوں سے بچنے کے لیے. الحمدللہ. اچھا ایک غلطی یہ ہوتی ہے جو نیو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا تجوید کے, ان سے کیا غلطی ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے وہ حمد ہا یہاں ہا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو للہ ہی یہاں بھی ہا نکال دیتے ہیں, یہاں بھی ہا پڑھ دیں گے الحمدللہ رب ایسے پڑھتے ہیں. نہیں, یہاں ہا ہے الحمد کے اندر, اور یہاں ہا ہے ہا. رب کے اندر را کو موٹا پڑھیں گے یا باریک؟ موٹا پڑھیں گے. اور عالمین کے اندر غلطی کی جاتی ہے. کس کے اندر غلطی کی جاتی ہے؟ عین. عین کی غلطی کی جاتی ہے. اس کو پڑھتے ہیں عالمین. عالمین. اس دن میں نے بتایا تھا نا, کل یا پرسوں کی بات ہے, میں نے کہا حافظ صاحب پڑھ رہے تھے ذالک تقدیر العزیز العلیم. علیم پڑھ دیا علیم کے بجائے. نام ہے اللہ تعالیٰ کا علیم, علم والا, جاننے والا, اور پڑھ دیا علیم حمزہ کے ساتھ, دردناک. اللہ کو دردناک کہہ رہے, نعوذ باللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی تجوید کی کمزوری. اسی طرح یہاں پہ بھی معنی تبدیل ہو جائیں گے. عالم الگ ہے اور عالم الگ ہے. عالم علم سے, تکلیف سے, اور عالم علم سے ہے. ٹھیک ہے, جہان ہے یہاں مراد, یہاں عالم نہیں ہے. یہ عالم الگ چیز ہوتی ہے, علم والا. یہ عالم ہے, عالم یعنی جہان. الحمد للہ رب العالمین.
الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. اب یہ تو وہی ہے الفاظ جو پیچھے گزر چکے، ٹھیک ہے نا آپ کے سامنے. اب اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ دیکھیے یہاں پر الرحمن ایک آیت آئی، یہاں الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے. اب عربی جاننے والے تو کچھ جانتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت. الف لام کو وہ پہچانتے ہیں، کس کو پہچانتے ہیں؟ الف لام کو. ہاں عربی جو سیکھتے ہیں نا، عربی کے اسٹوڈنٹ وہ سمجھتے ہیں کہ الف لام یہ کیا بلا ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر جب الف لام آئے کبھی کسی لفظ کے شروع میں، اگر الف کو پڑھنے کی ضرورت محسوس ہو تو الف پر کیا پڑھتے ہیں؟ زبر زیر یا پیش؟ شوکت صاحب زبر پڑھتے ہیں جہاں بھی الف لام آئے گا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ الف لام کے اندر الف کو زیر لگا کے پڑھ رہے ہیں یا الف کو پیش لگا کے پڑھ رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور الف لام کس کے شروع میں آتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے؟ کون سے لفظ کے شروع میں آتا ہے؟ کون سے لفظ اسم کے شروع میں آتا ہے. کس کے شروع میں آتا ہے؟ اسم. ہاں فعل اور حرف کے شروع میں الف لام تھوڑی آئے گا. الف لام دا جو لگتا ہے انگلش کے اندر، دا وہ ناؤن کے ساتھ لگتا ہے نا. کبھی ورب کے ساتھ دا لگا ہوا دیکھا آپ نے؟ دا ایٹ، دا ڈرنک، دا یہ ورب کی میں بات کر رہا ہوں. دا ریڈ، دا رائٹ. جب ایز اے ورب یوز ہو رہے ہوتے ہیں انگلش میں تو وہ یہی لفظ کہیں جو ہے نا وہ ناؤن کے طور پہ بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں نا. لیکن جب ایز اے ورب یوز ہو رہے ہیں فعل کے طور پر تو وہاں پہ دا لگتا ہے تو صرف ناؤن کے ساتھ لگتا ہے، کبھی ورب کے ساتھ یا کیا کہتے ہیں پریپوزیشن وغیرہ کے ساتھ دا نہیں لگتا. اسی طرح عربی کے اندر فعل اور حرف کے ساتھ ال نہیں لگتا. ال ہمیشہ ناؤن سے پہلے، اسم سے پہلے لگتا ہے. اور جب ال لگے گا تو ال میں جب بھی کبھی ضرورت پیش آئے گی الف کو کسی حرکت کے ساتھ پڑھنے کی تو ہم ہمیشہ الف پر زبر ہی استعمال کریں گے، کوئی دوسرا حرف استعمال نہیں کریں گے. لیکن یاد رکھیے کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم الف کو بجائے زبر کے زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آگے اس کی مثالیں آئیں گی میں انشاءاللہ بتاؤں گا. لیکن وہ ناؤن وہ ال کا الف نہیں ہوتا، وہ ال کا الف نہیں ہوتا. وہ جو جہاں پہ ہم زیر یا پیش لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ ال کا الف نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا الرحمن الرحیم، اگر بالفرض ہم ایک ہی سانس میں ان دو آیتوں کو پڑھیں تو پھر الرحمن پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے، الف کو پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ یہ بتائیے. الف کو پڑھیں گے، پڑھیں گے الرحمن جی. ایک ہی سانس میں اگر پڑھ رہے ہیں تو ایک سانس میں الرحمن والے الف کو پڑھیں گے اور رحیم والی. آپ سمجھ نہیں رہے میری بات. میں کہہ رہا ہوں آیت نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین، اور آیت نمبر 2 الرحمن الرحیم، دونوں کو ایک سانس میں پڑھیں ملا کر. پھر ہم اس الرحمن پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں پڑھیں گے. سن لیجیے نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے کیونکہ نہیں پڑھیں گے. آپ کو عربی میں بتایا نہیں تھا ال کا؟ شوکت صاحب عربی میں ہم نے عربی کلاس میں بتایا تھا کہ ال میں جب پیچھے کوئی لفظ آ جائے تو پھر وہاں ال کے الف کو پڑھتے نہیں، یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے. نہیں بتایا تھا؟ نہیں ابھی تو ہاں نہیں ابھی تو الرحمن سے شروع کریں. ابھی نہیں، میں تو آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں نا، میں دونوں آیتیں ایک ساتھ پڑھنی ہے. اب دیکھیں میں بتاتا ہوں کیسے پڑھنی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب میں عالمین پہ ٹھہرا ہی نہیں، وقف ہی نہیں کیا میں نے وقف کیا رحیم پر. تو اب وہاں میری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اب میں اس ال کے حمزہ کو نہ پڑھوں بلکہ اس نون کو را سے ملاؤں ڈائریکٹ، جو کہ تلفظ کا قاعدہ ہے، الف لام کا قاعدہ، ال کا قاعدہ ہے کہ ال سے پہلے ما قبل میں کوئی لفظ آ جائے گا ال کا حمزہ گر جاتا ہے. اور لام بھی وہاں پڑھا جاتا ہے جہاں آگے حرف شمسی نہ ہو. یاد آیا کچھ؟ حرف شمسی نہ ہو. اگر حرف شمسی ہوگا تو لام بھی نہیں پڑھا جائے گا جیسے یہاں پر ہو رہا ہے. را حرف شمسی آ گیا، اس وجہ سے ہم نے جو ہے نا لام کو بھی نہیں پڑھا، ڈائریکٹ را سے مل گیا، ڈائریکٹ را سے مل گیا، یہ حرف شمسی ہونے کی وجہ سے.
ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ، لیکن آپ چونکہ پہلے سے پڑھ چکے ہیں اس وجہ سے میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھیں گے اگر ایک ہی سانس میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب جی یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اب آپ نے اچھا آگے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. یہاں بھائی کچھ باتیں ہیں سمجھنے کی. میم پر ایک الفی مد. میم پر سب سے پہلی بات، میم پر کھڑا زبر ہے. یہی کھڑا زبر للہ کے اندر آیا تھا، یہی کھڑا زبر الرحمن کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں. کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، جسے ہم کہتے ہیں کھڑی حرکات. کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات. کھڑی حرکات کھڑی حرکات بھی پڑھنے کے اعتبار سے حروف مدہ ہی کی طرح ہے، ایک مد کے برابر، ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں کھڑی حرکات کو بھی. پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے کھڑا زبر میں اور الف میں، کھڑی زیر میں اور یا مدہ میں، الٹا پیش میں اور واو مدہ میں، کوئی فرق نہیں ہے کھڑی حرکات کے. ہاں صرف لکھنے میں فرق ہے. جی صحیح فرمایا، لکھنے میں فرق ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے. یہ سوال وہاں پہ لکھا ہوتا نا حروف، یہ سوال یہاں پہ لکھا ہوا تھا، یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے پڑھا ہوگا، یہ لکھا ہوا. حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو لکھنے میں فرق ہے لیکن پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. اس لیے یہاں پر ماں کو بھی اتنا ہی کھینچنا ہے جتنا ہم الف کو کھینچتے ہیں. مالکی، ایک انگلی کے برابر، مالکی یوم الدین، یوم. اب یہاں سمجھ لیں، یوم ایک تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ، وہاں پہ بھی آپ نے واو پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ اعوذ، اعوذ، وہ ہے واو مدہ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے. اور یہ یومد، یہاں پہ یوں نہیں پڑھنا ہے یومد، یومد ایسے نہیں پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ یہ واو مدہ نہیں ہے، یہ واو لین ہے. لین، واو لین وہ ہوتی ہے جسے بغیر کھینچے نرمی سے پڑھتے ہیں. آئیے آپ کو ادھر لے جاتے ہیں. اب یہ ہمارا دوسرا عنوان ہے حروف لین. ایک ہوتا ہے حروف مدہ، اور حروف مدہ کے بالکل نیچے ہم نے جو رکھا ہے عنوان، وہ کیا رکھا ہے؟ حروف لین کا. قاعدے میں ہمیشہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی پڑھائی جاتی ہیں، آگے پیچھے. کہیں مدہ پہلے پڑھا دیتے ہیں لین بعد میں، کہیں لین پہلے پڑھا دیتے ہیں مدہ بعد میں، لیکن بہرحال یہ دونوں چیزیں ساتھ ہی سمجھائی جاتی ہیں بچوں کو بھی. نورانی قاعدہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے یا پڑھایا ہے ان کو پتا ہے کہ با واو زبر بہو، با یا زبر بئی، تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، سا واو زبر سو، سا یا زبر سئی. اس طرح ایک تختی آتی ہے، وہ حروف لین کی تختی کہلاتی ہے. حروف لین کی، حروف لین یعنی واو، اس کی پہچان کیا ہے کہ واو ساکن ہوگا یا ساکن ہوگا اور اس سے پہلے پیش یا زیر نہیں ہوگا، اس سے پہلے زبر ہوگا، زبر. یہ دیکھیے حروف لین کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ پہلا سوال جواب ہے حروف لین دو ہیں، واو لین اور یا لین. دوسرا سوال حروف لین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، حروف لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں بغیر کھینچے، نرمی سے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں. نرمی سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کھینچے تو سمجھ میں آئی گئی، یومد، 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 یعنی کھینچنا نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا، یومد. اچھا، نرمی سے پڑھنے کا مقصد یہ کہ اس کی جو اوریجنل ساؤنڈ ہے نا وہ نہیں آئے گا. مثال کے طور پر یوں ہی پڑھیں گے یو، یو،
یہ سختی سے پڑھنا ہوتا کہلاتا. آپ سختی سے نہیں پڑھ رہے, نرمی سے پڑھ رہے. یو یو, یہ نرمی ہے. اور سختی کیا ہے؟ یو. اور سختی کہاں ہوتی ہے؟ سختی وہاں پر ہوتی ہے جہاں مشدد ہو جائے. واو, واو مشدد, یا مشدد ہو تو پھر واو مشدد ہو یا مشدد سختی سے پڑھی جاتی. ورنہ مدہ ہو یا لین ہو, دونوں نرمی سے پڑھتے ہیں. البتہ لین کو بغیر کھینچے, مدہ کو کھینچ کر. اچھا جی, ایک اور سوال, حروف مدہ اور حروف لین میں کیا فرق ہے؟ جیسے لم یلد ولم یولد پڑھتے ہیں. واو مدہ ہے نا, وہ کھینچ کے پڑھتے ہیں نا. ولم یولد ایسے پڑھتے ہیں نا, وہ جی واو مدہ ہے. جہاں واو مدہ ہوگی وہاں محمد. کھینچیں گے. یولد, یومد, دونوں میں فرق ہے. ادھر کھینچ رہے ہیں, ادھر نہیں کھینچ رہے. حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اور حروف لین کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں. یہی فرق ہے, اصل فرق. مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, الحمد للہ رب العالمین, الحمد الرحمن الرحیم, اللہ مالک یوم الدین. جی پڑھے, اب پڑھے. 3 آیتیں میں نے پڑھ دی, اب آپ پڑھیں 3 آیت. الحمد للہ رب العالمین. کوشش کریں ایک سانس سے پڑھیں. آپ رک رہے ہیں نا, رکے نہیں, تھوڑا سا سانس لے کے پڑھیں. اور اس کو اسی طریقے سے آہستہ سے پڑھیں, لیکن کوشش کریں بیچ میں رکنا نہیں. اس کے لیے جو ہے نا, الحمد للہ رب العالمین, جی الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. بس صحیح ہے. جی آگے, آگے والے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الرحمن الرحیم, ہا جو ہے نا رحیم والا, یہ ذرا کمزور ہے, اس کو دوبارہ پڑھیں. الرحمن الرحیم رحیم, رحیم ہاں, الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. جی شاباش, اسی طریقے سے. جی نیکسٹ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جی نیکسٹ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک مرتبہ اور پڑھیں کاشف صاحب. الحمد للہ. دیکھیں الحمد میں نا آپ کا وہ ہا وہ والا نہیں نکل رہا جو نکالنا ہے. زور لگائیں, ذرا زور لگائیں, حلق پہ زور دیں. الحمد, الحمد. جی الحمد للہ رب العالمین. اچھا, عالمین میں بھی عین کمزور ہے آپ کا. ایسے پڑھ رہے ہیں آپ, عالم, ایسے پڑھنا ہے. ایک ہے یا پڑھیں گے نا, یہاں سے آواز نکلے گی, عالم, ایسے نہیں. یہ زور لگانا ادھر اوپر جہاں ہڈی ہے, ہڈی ہلنی چاہیے. جی پڑھیں, کوشش کریں. الحمد للہ رب العالمین. شاباش, اب فرق آیا. الرحمن الرحیم. رحیم, رحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یو, اچھا یہاں بھی ایک لفظ, ایک ہاں, یہ یوم, یوم جیسے اردو میں جو ہے نا یوم بولتے ہیں, یوم آزادی, یوم.
اب یہ اردو کا ایکسنٹ ہے، یوم، یوم آزادی. عربی میں یو نہیں ہے، یو ہے، یو یو یو. ایسے دیکھیں ہونٹ گول ہو جائیں گے، یوم الدین. اردو میں کیا ہے، ہونٹ گول نہیں ہوں گے آپ کے، بالکل جیسے سیٹی بجاتے ہوئے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں نا. یوم الدین. عربی میں، اردو میں نہیں ہوں گے، عربی میں ہوں گے یوم الدین. یوم الدین. جی میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. مالک یوم الدین. اچھا یہ آخر میں آپ دیکھتے ہیں نا، آخر میں ذرا زیادہ کھینچتا ہوں، جیسے عالمین زیادہ کھینچ دیا، رحیم. شاید آپ بولیں گے کہ بھائی یہ یا مدہ ہے، اور یہ استاد صاحب کیا کر رہے ہیں، استاد صاحب تو ایک الف سے زیادہ کھینچ رہے ہیں. محسوس شاید آپ کو ہو، آپ میں سے کسی کو، کہ بھائی یہ تو ایک الف سے زیادہ ہے، یہ تو ایک انگلی سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے، یہ اعتراض اور اشکال ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی یہ پڑھتے ہوئے جو ہے نا اکثر قراء حضرات کیا کرتے ہیں، یہ آخر میں اتنا کھینچتے ہیں، یہ تو ایک الف کے برابر، ایک الف سے بھی زیادہ کھینچ دیتے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ جی وقف جی کی وجہ بالکل سے. ایسے ہی. ہے نا، وقف کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ عام طور پہ وقف کی قرأت میں وجہ ہوتا سے. ہے ایسا. ہاں، وقف کی وجہ سے ایک مد کیا جاتا ہے، یہ تجوید کے اصول کے مطابق ہے. اس کو مد عارض کہتے ہیں، مد عارض. یہ آپ آگے پڑھیں گے، مد کو جب ہم سمجھائیں گے نا، ہمارے نوٹس میں شامل ہے. جب مد کو ہم سمجھائیں گے تو اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیں مد کی ایک قسم ہے، مد لکھا ہوا نہیں ہوتا، مد کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ یہی قسم ہے، مد عارض کہتے ہیں، جو وقف کی وجہ سے آخری لفظ، آخری بالکل سیکنڈ لاسٹ حرف پر کی جاتی ہے، سیکنڈ لاسٹ حرف. اور سیکنڈ لاسٹ کیا ہونا چاہیے؟ سیکنڈ لاسٹ حرف مدہ ہونا چاہیے، یاد رکھیں. سیکنڈ لاسٹ حرف مدہ ہو تو وہاں پھر مد کرا جائے گا، مد، مدہ نہیں پڑھا جائے گا، مد کیا جائے گا. الحمد للہ رب العالمین، ایسے پڑھتے نہیں پڑھتے؟ الرحمن الرحیم، یہ زیادہ ہو گیا. مالک جی یوم الدین، ایسے پڑھتے ہیں. یہ مد کر رہے ہوتے ہیں، مد ایسے عارض، ہی ایسے ہی بالکل. مد عارض ہوتا ہے یہ. جی کون رہ گیا بھائی جو بچ گئے وہ بھی پڑھے. میں ابراہیم. جی ابراہیم صاحب. الحمدللہ دیکھو یہ بھی ایک غلطی آ گئی سامنے. ابراہیم نے بتا دیا بھائی مارکیٹ میں ایک غلطی اور بھی ہے، اور وہ غلطی کون سی ہے؟ کو کھینچا ہے. یہ غننے والی کیفیت ہے، یہ غننے میں ہوتا ہے. نون ساکن کو اس طرح پڑھتے ہیں، لام کو نہیں پڑھنا، نہیں کرنا. الحمد ایسے پڑھ لو، لیکن ایسے نہیں پڑھ سکتے. جی الحمدللہ رب العالمین الگ سے نکلنا ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہاں، یہ جو میں نے غلطی بس 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 حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو. اچھا جی، یہ جو غلطی بتائی نا ال والی، یہ ایسی غلطی ہے کہ اچھے اچھوں کو یہ غلطی ہو جاتی ہے. اور کہاں ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، اور وہاں پڑھتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ غلطی بعض موقعات مجھ سے جی بھی ہو جاتی ہے. یہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہم جو ہے نا یہ کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے تجوید کے اصول کے مطابق. اللہ کھینچنا کس کو ہے؟ مدہ کو، کھڑی حرکات کو. لیکن لام ساکن کو تھوڑی وہاں کھینچنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. تو وہاں یوں پڑھنا چاہیے اللہ اکبر. اور وہ ہوتا یہ ہے عام طور سے بے دھیانی میں ہم سے بھی ہو جاتا ہے، مجھ سے خود ہو جاتا ہے کئی مرتبہ. اللہ اس طرح کر دیتے ہیں، اللہ یہ ہو جاتا ہے، یہ نہ جانے میں. اس سے معنوں میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اصول کے مطابق، اصول کے مطابق یہ غلط ہے. الحمد للہ. اچھا جی، ابراہیم نے بھی پڑھ لیا. آپ جی ہاں پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک مرتبہ پھر. صحیح بول رہی.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. گر ٹھیک گیا ہے، آج کے لیے میرا خیال ہے یہ 3 آیتیں کافی ہیں. انشاءاللہ. ٹائم پورا ہو گیا تو انشاءاللہ باقی ہم جی سورہ بہتر. فاتحہ کو کل انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. چونکہ یہ چھوٹا ہو رہا ہے. ابھی ابتدا ہے نا، ابتدا اس لیے وقت زیادہ لگ رہا ہے. پھر ہم آسانی سے جب ان چیزوں کو جو ہے نا، جو ابتدائی بنیادی چیزیں ہیں، اس کو اصل میں ریپیٹ شروع کی کلاسوں میں زیادہ کرنا ہے تاکہ یہ چیزیں پہلے ذہن میں بیٹھ جائیں، نقش ہو جائے اچھی طریقے سے. پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے چل کر انشاءاللہ پھر تیزی سے بھی پڑھ سکتے ہیں ہم. انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، ایک دن میں 2 صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. چلیں ٹھیک، جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم. السلام وعلیکم السلام. علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.